السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے دن ہیں۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے معیار انسانیت بنایا ہے۔ وہ انسان جن کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی جستجو ہے، یعنی دنیا طلبی نہیں ہے، اللہ کی رضا اور آخرت میں کامیابی۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کو اللہ کی رضا اور آخرت میں کامیابی کا ایم ہے یا نظریہ ہے، وہ اس زندگی کی طرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی زندگی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 4 دن ان کے گھر میں کھانا نہیں پکتا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال غنیمت میں 5واں حصہ وصول ہوتا، کبھی جنگ میں کچھ آ جاتا تو پھر اس سے گزارا ہوتا، ورنہ آپ کسی کے پاس جا کر یا کوئی اپنے من کی رسومات نکال کر مال جمع کرنے والے عندیہ پہ نہیں تھے۔ اس لیے قرآن کی آیات میں ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہود و نصارہ کے علماء اور پیروں کا تذکرہ خدا نے کیا ہے شفقت کے انداز میں کہ وہ مال کھاتے تھے لوگوں کا اور الٹا گمراہ ان کو کرتے تھے، اور یہ وہ بات ہے کہ جو قرآن نے اس کی مذمت کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے کہ جس کے پاس کھانے کا بھی پورا نہیں ہے، 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، باوجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے 9 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے ایک ہی وقت میں۔ اور اسی لیے جب عیسائیوں کے 60 بندوں کا وفد نجران کے عیسائیوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے مسجد نبوی میں آیا تھا، تو اس میں وہ آخر پہ جو بحث ہوئی تھی وہ مباہلہ کہ جس میں آؤ نکل کر ہم اللہ کا غضب مانگتے ہیں کہ جو جھوٹے ہیں ان پہ برس جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ اور حسنین کریمین اور اپنی ان کی دوسری ایک بیٹی اور پھر حضرت علی کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے میدان میں کہ آؤ، اور ان عیسائیوں کے وفد کو بھی کہا گیا کہ اب تم بھی نکلو، تو وہ نہیں آئے تھے میدان میں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ تو سچا پیغمبر ہے، ہم نے کوئی ہلاک ہونا ہے، ہم تو یہاں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ان سے مال متاع سمیٹتے ہیں، تو اس لیے وہ شو کر رہے ہیں کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی میں ہے کہ 2 بھائی جو عیسائی پادری ہی تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے جب آ رہے تھے تو چھوٹے کو ٹھوکر لگی تو اس نے نبی پاک کو کوئی بد دعا یا گالی دے دی، بڑے نے انتہائی سخت غصے میں اس کو جھڑکا اور بہت بری گالیاں بولی اس کو کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کا سچا پیغمبر ہے اور تم یہ بکواسیں کر رہے ہو۔ تو اس نے ایک دم پلٹ کے کہا لالا پھر ہم کیوں جا رہے ہیں مقابلے میں؟ اس نے کہا پیٹ پہ ہاتھ مار کے کہا کہ یہ ہم لوگوں کے جو تتر اور بٹیر کھاتے ہیں پھر وہ یہ نہیں ملیں گے، وہ تو 3 دن بھوکا رہتا ہے، تو اگر بھوک افلاس چاہیے تو پھر وہاں پہ چلے جاؤ۔ شاکر نے کہا اچھا لالا میں یہ جا رہا ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے تو آخرت چاہیے۔ اور وہ بھائی کو چھوڑ کر گیا اور ہمیشہ کے لیے جنت کا وارث بن گیا، اور وہ یہیں دنیا کے اندر رہ گیا۔ بے شک کہ دنیا کا زمین آسمان تک سونا بھی بھر کے دے دیا جائے، آخرت کے مقابلے میں وہ قلیل ہی ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے بہت قلیل مال کے بدلے میں آخرت بیچتے ہو، بہت بھاری نقصان کرتے ہو۔ اور وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں یہ چند ساعتیں ہیں زندگی کی، یہ مشقت والی ہیں، یہی آزمائش ہے۔ اس میں مال اور اسباب جمع کرنا، اس کی بجائے جس دن کھانا نہیں ملتا فرماتے میرا تو روزہ ہے، اور یہ کہ روزے کا ثواب بھی حاصل کر لیں۔ اور جب کوئی سائل مانگتا ہے کوئی چیز اس کو دے دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی چادر تھی، کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے دو، آپ نے فرمایا تم لے لو، اور پھر جھپٹے صحابہ اس بندے پر کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک ہی چادر تھی اور تم نے مانگ لی۔ اس نے کہا میں واپس کرتا ہوں۔ حضرت نہیں میں دے چکا ہوں، اب ہم جب یہ کام کر لیں تو پھر واپس نہیں کرتے۔ تو یہ قربانی کا جذبہ ہے، یہ ایمان کی حلاوت ہے، اور یہی پیغام ہے سیرت نبوی کا کہ دنیا طلبی ان لوگوں کا جو دین کے تعلیم و تعلم کرنے والے ہوں، ان کے بینک بیلنس 10 ارب تک، ان کے ایک بیٹے کی شادی ہو
کو 10 ارب لگ جائے، یہ وہ میچ نہیں کر رہا اس سیرت کے ساتھ اور اس مطہرہ اسوہ حسنہ کے ساتھ، بالکل بھی لگا نہیں کھا رہا۔ یہ تو ان کی طرح ہے جو پہلے اسلام سے پہلے گزر گئے تھے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا تذکرہ ضرور کریں اور آگے ابلاغ بھی کریں۔